پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو اس ناول کے سارے کرداروں کی انٹروڈکشن دی تھی۔ اگر کسی کو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک سینڈ کر دوں گی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف، ٹھیک ہے؟ کیا ہوا میر؟ عالیہ بیگم اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ ماما نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ ماما میں کیا کروں؟ مجھ میں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتی ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے مجھے۔ ماما، میر شاہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ ماما وہ کہتی ہے میں بے وفا ہوں، خدا گواہ ہے ماما، میں اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں سوچا۔ ماما اب میر مر رہا ہے، مجھے لگتا ہے ماما میں مر جاؤں گا۔ ماما میں بس اس سے محبت کرتا ہوں ماما۔ اپنے بیٹے کو اس تکلیف میں دیکھ کر عالیہ بیگم تڑپ گئی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، عالیہ بیگم اس سے پیار کرتے ہوئے بولی۔ نہیں ماما، آپ نماز پڑھتی ہیں، اللہ سے کہو نا میری محبت دے دے ماما، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر ماما، میری زندگی ہے وہ۔ میر شاہ عالیہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ہاں میرا بیٹا، میں بولوں گی اللہ سے، عالیہ بیگم بولی۔ ماما، من پسند کھلونا نہ ملنے پر تو ایک بچہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ماں وہ تو میری محبت ہے ماما۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اپنے روم میں چلو۔ عالیہ بیگم اسے کمرے میں بھیج کر نیچے گئی تاکہ زمان سے کہہ کر میر کو نیند کی گولیاں دے تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ زمان، بچے میر کے روم میں جاؤ۔ عالیہ بیگم کی بات سمجھتا وہ میر کے روم میں گیا۔ کیا ہوا میر؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ میر بولا۔ میر تو رویا ہے، زمان اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بولا۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ میر بات کو ٹالتے ہوئے بولا۔ ادھر دیکھ میری طرف۔ میر شاہ نے زمان کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماتھے پر چوٹ تھی۔ یہ تیرا کیا ہوا ہے؟ میر نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ زمان نے بھی بات ٹالنی چاہی۔ مجھے سچ سننا ہے زمان شاہ، میر غصے سے بولا۔ اسے غصے میں دیکھ کر زمان نے آج والا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ دھیان سے ڈرائیو کرتا ہے نا؟ میر فکر مندی سے بولا۔ اور فرسٹ ایڈ بیگس لے لیا؟ بیٹ تیرے کچھ لگاؤں؟ میر نے اس کے زخم کی ڈریسنگ کی۔ زبان میر کے گلے لگ گیا۔ میر نے بھی مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں ہی تو تھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہی تو تھے ایک دوسرے کا سہارا۔ دونوں ہی محبت کے مارے تھے، دونوں کو قسمت نے مارا تھا۔ جب قسمت مارے تو زخم جلدی بھرتے نہیں۔ ان دونوں کا بھی دل ٹوٹا ہوا تھا۔ جب دل ٹوٹے تو کہاں رونقیں اچھی لگتی ہیں، تنہائی سکون دینے لگتی ہے، محفلوں میں دم گھٹتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو پرانی شاعری، اندھیرا، ویرانہ، یہ سب اچھا لگتا ہے۔ وہ دونوں بظاہر خوش تھے لیکن وہ دونوں لڑ رہے تھے خود سے، قسمت سے۔ اچھا چلو آپ کمرے میں جاؤ، آرام کرو، میر شاہ اسے الگ کرتا ہوا بولا۔ اچھا یہ کہتے ہی زمان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میر اب آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ زمان کمرے میں آیا تھا۔ حورین بیڈ پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ زمان اپنا کش لیتا ہے صوفے پر چلا گیا۔ آپ کے ڈریسنگ کس نے کی؟ حورین نے سوال کیا۔ میرے جگر میرے یار نے، حورین کو خود کی طرف کھینچتا پا کر زمان نے جواب دیا۔ مطلب؟ حورین ناسمجھی سے بولی۔ میر نے، یہ کہتے ہی وہ فوراً لیٹ گیا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ فرح بیگم بھی آ چکی تھی۔ بیگم آپ مجھے ذرا ٹائم نہیں دیتی؟ سنان انشراح کو بولا۔ شرم کریں سنان، سب کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ سنان کا ٹھڑک بن جاری تھا۔ سنان تجھے دیکھ کر لگتا نہیں کہ تو کمینہ ہے، آہان سنتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیا یہ اعتراض صرف تم لوگوں کا ہے؟ سنان نے دو بدو جواب دیا۔ او بھائی مجھے دور رکھ سب سے، زین بولا۔ ویسے بھی میں بے شرم صرف اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ سنان انشراح کو آنکھ مارتا
وہ بولا، یا اللہ کیا کروں میں؟ آپ کا انجرا ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ویسے حورین بھابھی آ کے آپ کو زمان بھائی تنگ کرتے ہیں۔ مناہل بولی، رہنے دو انہیں، میر بھائی سے فرصت ملے تو بھابھی کی بھی طرف دیکھے۔ مہر ماں بولی، صحیح کہا، رات 12 بجے تک تو وہ لیلا مجنو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ سنان بولا، اب بھی وہ دونوں غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں صبح صبح۔ زین بولا، ویسے یار بڑے ہم ہیں لیکن زمان میر دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ آہان بولا، یار وہ دونوں ایک جیسے ہیں ہر لحاظ سے، اس لیے ان کی بنتی ہے۔ سنان بولا، کیا مطلب؟ زین بولا، مطلب یہ کہ وہ دونوں سنجیدہ شریف ہیں نا۔ تو کیا ہم بدماش ہیں؟ زین بولا، ارے تم لوگ بعد میں ڈسکس کرنا، ابھی حورین بھابھی سے تو پوچھ لو۔ اینی بولی، حورین کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، کیونکہ ان دونوں میں کبھی اتنی بات نہیں ہوئی، وہ دونوں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہی نہیں۔ وہ نہیں مجھے تنگ نہیں کرتے، حورین لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ ریلیکس بھابھی، کیا ہو گیا ایسے لڑکھڑاتے دیکھ کر؟ مہم بولی، بھابھی میں تو چاہتا ہوں میں جس سے بھی محبت کروں فیمس والی کروں، جیسے لیلا مجنو، ہیر رانجھا اور رومیو جولیٹ۔ زین بولا، اندر آتے میر اور زمان دونوں نے اس کی یہ بات سنی۔ وہ دونوں ایک رات والے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھے، لیکن حسن اب بھی بے مثال تھا۔ میر شاہ زین کی بات سن کر مسکرایا، جبکہ زمان بولا، محبت کو امر کرنا ہے تو اس شخص سے بچھڑ جاؤ جسے چاہت کی آخری حد تک چاہا ہو۔ وہ جدائی کا اپنا ہی حسن ہے، اس جدائی کی میٹھی میٹھی کسک زندگی کے آخری لمحوں تک ساتھ رہتی ہے۔ چاندنی راتوں میں وہ شخص یاد آتا ہے، موسم کی پہلی رمجھم میں ہی اس کی یادیں ساتھ رہتی ہیں۔ جب بھی محبت کے گیت بجتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ان کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہاروں کے موسم میں اس کی خوشبو ہمارا تعاقب کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لمحہ بھی ہمارے دل و دماغ سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہتا ہے۔ اس سے محبت کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبت کو امر کرنا ہے تو ہجر اور لو، یہ کہتے ہی زمان اندر چلا گیا۔ محبت امتحان مانگتی ہے ذہن شاہ، بن مانگے بن تکلیف کے کچھ نہیں ملتا، محنت کے بغیر تو کھا نہیں نصیب ہوتا، یہ بھی پھر محبت ہے، اور محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، ورنہ کچھ لوگ بھیک مانگتے رہ جاتے ہیں اور ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ یہ آخری الفاظ میر شاہ نے منہ میں کہے، جنہیں اینی نے بخوبی سن لیا۔ یہ کہتے ہیں میر شاہ اندر چلا گیا۔ قسمت والا ہوگا وہ دن جس دن یہ دونوں مسکرائیں گے، بدروح کہیں کے۔ آہان بولا، جبکہ زین کے اوپر سے ہی یہ باتیں گزر گئیں۔ ان کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں محبت میں برباد ہوئے ہوں۔ ساہان بولا، صحیح کہا۔ انشرا نے ساہان کا ساتھ دیا۔ اب ان لوگوں کو کیا بتا کہ وہ دونوں واقعی محبت کے مارے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں نیچے آئے جہاں زین اپنا گلا پھاڑ رہا تھا۔ چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے، یہ دنیا جھوٹی لوگ لٹیرے، یہ لائن اس نے مناہل کو دیکھ کر کہی۔ اوئے چمگادڑ، میں کہاں سے لٹیری لگتی ہوں؟ مناہل غصے سے بولی، میں نے کب تمہیں لٹیری بولا؟ زین فوراً بولا، تم نے وہ لائن میری طرف دیکھ کر کہی۔ اب وہ تو انسان کی نظر کہیں بھی جا سکتی ہے، ویسے تم خود کو لٹیری بول رہی ہو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا، جاہل انسان۔ مناہل غصے سے کہتی انشرا سے باتیں کرنے لگی، جبکہ زین پھر شروع ہو گیا۔ زمان چونکہ نیچے آ رہا تھا، زین کو گلا پھاڑتا دیکھ کر بولا، اوئے کیوں سب کے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے؟ بھائی اتنی تو پیاری آواز ہے میری، آپ لوگوں کو تو قدر ہی نہیں ہے میری۔ زین نکلی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، چل زمان گانا سنا۔ آہان بولا، میں؟ زمان نے اپنی طرف اشارہ کیا، جی آپ۔ ساہان بولا، نہیں یار رہنے دے۔ زمان صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، میر بھائی آپ بولو زمان بھائی کو۔ اب انشرا بولی، میر نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور زمان نے حامی بھر لی۔ ارے واہ، ادھر تو نینوں کی باتیں بھی سمجھی جاتی ہیں، ہم جو کب سے گدھوں کی طرح بول رہے تھے تو سنی ہی نہیں۔ زین بولا، چلو میرا گٹار لاؤ۔ زین فوراً اس کا گٹار لایا۔
زمانے کی ٹار کے تار چیک کی اور گانا شروع کر دیا۔ نادانی یہ ہوئی ہم سے، تیرے محفل میں آ بیٹھے۔ اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ زمین کی خاک ہو کر ہم آسمان کی چاک کر بیٹھے۔ کسی کی ہو چکی ہے تو کسی کا نہ رہا ہوں میں۔ یہ لائن اس نے حورین کی طرف دیکھ کر بولی، مگر پھر کیوں تیرے خیالوں میں آ رہا ہوں میں۔ وہ تیرے پیار کی قسمیں، وہ تیرے عشق کے وعدے، انہی وعدوں نے قسموں نے ہنسایا بھی رلایا بھی۔ اس کی آواز میں درد میں نے بخوبی محسوس کیا۔ چل اب تیری باری ہے زمان، میر کو گٹار دیتا ہوا بولا۔ میر نے گانا گانا شروع کیا۔ تیرے بنا زندہ کوئی نہیں میرا، تیرے میرے بنا ہے سردا، بن تیرے کیوں جیواں، دسے توتے وے ہووے تے مرواں، وے پترا تیریاں اکھیاں نوں، دیکھی میرا جانا کنج بندہ، میرا جی کردہ میں مر جاواں تو مینوں پیار نہیں کردا، تو جو کردیا تو ہتھاں رہدا، میرا جی کردہ میں مر جاواں تو مینوں پیار نہیں کردا۔ یہ سن کر زمان نے میر کے کندھے پر ہاتھ سے تسلی دیتا رہا۔ ایسے ہی اتوار کا دن ہنسی خوشی گزر گیا۔ رات کو زمان روم میں گیا تو حورین موبائل پر وقار سے بات کر رہی تھی۔ زمان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حورین، زمان نے اسے پکارا۔ جی؟ حورین اس کی طرف دیکھی۔ حورین، کبھی کبھی میں بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتا ہوں۔ میرے پاس اتنے لوگ ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے میں بہت دور چلا جاؤں۔ میں بیزار ہو گیا ہوں انسانوں سے، ان کے رویوں سے۔ ایک وقت تھا جب مجھے رونقیں پسند تھی، لیکن اب مجھے وحشت ہوتی ہے انسانوں سے اور ان کے رویوں سے۔ حورین، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میری محبت ہو میں نے صرف تمہیں چاہا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ تمہیں پا کر تکلیفیں میرا مقدر بن جائیں گی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، حورین میں اپنے جذبات وہیں دل میں دفن کر دیتا، کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ زمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور مرد صرف اپنی من پسند عورت کے لیے ہی روتا ہے۔ کبھی وقت ملے تو سوچنا ضرور اس سب کو میرا کیا قصور تھا۔ یہ کہتے ہی وہ کشل لیتا صوفے پر لیٹ گیا۔ آج پیر تھا۔ زہیب اور اس کی بہن لاریب لندن سے آ رہے تھے۔ گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ میر شاہ نے اپنے ڈرائیور کو انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھیجا۔ ارادہ اس کا خود جانے کا تھا، لیکن اسے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی جس میں زوال نے اس کے ساتھ جانا تھا۔ زہیب کی فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو سامنے اسے ڈرائیور دکھائی دیا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہ ولا کی طرف روانہ ہوا۔